امریکی CIA عمران خان سمیت اب تک 73 حکمرانوں کے تختے الٹ چکی ہے۔ ان میں سے 2 افریقی ممالک کے سربراہ ایسے تھے جن کی عوامی مقبولیت اس قدر زیادہ تھی کہ انہیں بعد میں قتل کروا دیا گیا۔ ان میں سے ایک کانگو کا وزیر اعظم پیٹرس لوممبا اور دوسرا تھامس سنکارا جو بورکینا فاسو کا صدر تھا۔ پیٹرس لوممبا جمہوری طریقے سے 24 جون 1960 کو وزیر اعظم منتخب ہوا، لیکن 5 ستمبر کو اس کی حکومت کا ایک فوجی بغاوت کے ذریعے خاتمہ کر دیا گیا۔ لوممبا اپنی قوم میں اس قدر مقبول تھا کہ اسے برطرف کرنے کے فوراً بعد ہی ملک میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ اسے گرفتار کر کے ایک فوجی کیمپ تھائی سیوالی میں رکھا گیا، جہاں اسے کئی دن بھوکا رکھا جاتا اور اس پر تشدد کیا جاتا۔ دنیا اس سے اس لیے خوفزدہ تھی کہ کیونکہ پورا ملک اس کی رہائی کے لیے مسلسل مظاہرے کر رہا تھا۔ لوممبا کو ایک دن ایک دور دراز جنگل میں لے جایا گیا، جہاں بیلجیم کے فوجی کانگو کی فوج کے ہمراہ موجود تھے۔ پولیس کمشنر فرانسس ویشروئے کو اسے مارنے کا حکم دیا گیا، جس نے اپنے سپاہیوں کو لوممبا اور اس کے 2 ساتھیوں کو درخت کے ساتھ باندھنے کے لیے کہا اور پھر ان پر فائرنگ کروا دی، اور یوں 17 جنوری 1961 رات 11:40 پر انہیں گولیوں سے بھون دیا گیا۔ عوام کا خوف اس قدر تھا کہ اس کی موت کو چھپایا گیا، اور تقریباً 1 ماہ بعد ریڈیو پر یہ خبر نشر کی گئی کہ لوممبا اور اس کے 2 ساتھی کچھ عرصہ پہلے جیل سے فرار ہو گئے تھے، اور ان بھٹکتے ہوئے راہگیروں کو کچھ دیہاتیوں نے ڈاکو سمجھ کر قتل کر کے دفن کر دیا۔ وہ عالمی سطح پر اس قدر مقبول تھا کہ اس کے قتل کے فوراً بعد دنیا کے ہر بڑے شہر میں مظاہرے ہوئے۔ لندن میں لوگ ٹرفلگر اسکوائر میں جمع ہوئے اور انہوں نے بیلجیم کی ایمبیسی تک جا کر احتجاج کیا، جبکہ نیو یارک شہر کے مظاہرین اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے سامنے اکٹھا ہو کر نعرے لگاتے رہے۔ اس کی موت کے بعد اس کا اپنا ملک کانگو آج تک امن سے محروم ہے۔ دوسری شخصیت تھامس سنکارا تھی، جسے افریقہ کا چی گویرا کہا جاتا ہے۔ وہ افریقہ کے بر اعظم کو مغربی طاقتوں کے چنگل سے چھڑانے کا نعرہ لے کر اٹھا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے ملک کا سربراہ تھا، مگر اس کی بات میں اس قدر جاذبیت تھی کہ دیگر ممالک کے لوگ بھی اس کو اپنا ہیرو سمجھنے لگے۔ اس نے اپنے ملک کے دروازے IMF پر بند کر دیے اور وہ خود انحصاری کے راستے پر چل نکلا۔ اس ملک میں ہر سال 50,000 بچے خناق اور زرد بخار سے مرتے تھے، لیکن اس نے صحت کی سہولیات اس قدر بڑھائیں کہ ملک بھر میں تمام 20 لاکھ بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگا کر انہیں موت سے محفوظ کر دیا۔ اس نے زرعی اصلاحات کی اور ڈرامائی انداز میں تعلیمی ادارے بنائے، جس سے شرح خواندگی بڑھنے لگی۔ اس نے بغیر کسی بیرونی امداد اپنی زرعی پیداوار نے 75% اضافہ کر لیا، 1 کروڑ درخت لگا لیے، جا بجا ڈیم بنائے، 100 کلومیٹر ریلوے لائن بچھائی، اور یہ سب کچھ اس نے صرف 3 سال کے عرصے یعنی 1983 سے 1986 تک مکمل کر لیا۔ اپنی قوم کو آبرومندانہ مقام تک لانے میں کامیابی نے CIA کو خوفزدہ کر دیا اور اسے 15 اکتوبر 1987 کو ایک فوجی بغاوت کے ذریعے قتل کر دیا گیا۔ افریقہ کے یہ دونوں لیڈر گزشتہ چند دہائیوں میں ابھرے اور امریکی CIA کی رجیم چینج پالیسی کے تحت قتل کر دیے گئے۔ ان دونوں کی قربانیوں کے مشعل سے ایک چراغ پیٹرک لوچ اونٹینیو لوممبا نے جنم لیا، جسے عرف عام میں PLO لوممبا کہا جاتا ہے۔ اس شخص کا تعلق کینیا سے ہے۔ یہ شخص خود کو پیٹرس لوممبا اور تھامس سنکارا سے متاثر قرار دیتا ہے اور ان دونوں کے نظریات پر دھواں دار تقریریں کرتا ہے۔ بنیادی طور پر ایک قانون دان ہے اور وہ اس وقت کینیا کے اسکول آف لاء کا ڈائریکٹر ہے اور اپنی تقریروں سے عالمی طاقتوں کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا کرتا رہتا ہے۔ اس کی اس تقریر کے اقتباسات پڑھیے اور سوچئے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے کیا ایسا ہی کچھ ہمارے ملک پاکستان کے ساتھ بھی نہیں بیت رہا؟ لوممبا نے کہا، سوال یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کس قسم کا ملک دینا چاہتے ہیں؟ یہ میرا آپ کا مسئلہ نہیں، یہ آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے۔ جیسے ہی ہم اپنے لیڈروں کو منتخب کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ان سے ملنے کے لیے مغربی دنیا کے بڑے بڑے لوگ آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بل گیٹس آیا ہے اور آپ کے صدر سے ملا ہے، ٹونی بلیئر آیا، میکرون آیا، سب آئے۔ انہوں نے ہمارے رہنماؤں سے ایک بات کہی کہ اگر تم اپنی زراعت یا ترقی کے لیے پیسے چاہتے ہو تو پھر اس قسم کا رویہ اختیار کرو جو ہم چاہتے ہیں۔ وہ اس طرح کا مطالبہ چین سے نہیں کرتے، بھارت، ویتنام اور کوریا سے نہیں کرتے، لیکن وہ افریقی ممالک سے ایسا مطالبہ ضرور کرتے ہیں۔ آج ہمارے ملک میں ورلڈ بینک اور IMF پھر واپس آ چکا ہے۔ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ تم نے یونیورسٹیوں میں کس طرح کے استاد رکھنے ہیں، کیا چیز بیچنی ہے اور کیا نہیں بیچنی ہے۔ یہ ایک خوفناک صورتحال ہے۔ افریقہ پر نظر دوڑاؤ، یہاں چینی آ رہے ہیں، امریکی، فرانسیسی، قطری سب آ رہے ہیں، ہم ان کو پہچانتے تک نہیں،
لیکن یہ سب لوگ ہمیں کنٹرول کرتے ہیں۔ اس بر اعظم نے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ ہم ان عالمی طاقتوں کی مدد کے بغیر بھی ترقی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہمیں باہر سے آ کر بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں ان کی مدد کے بغیر ترقی ہو ہی نہیں سکتی، جیسے انہوں نے روانڈا کیا اور پھر اسے برباد کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے پورے افریقہ کو 25 فون کوڈز میں تقسیم کر رکھا ہے تاکہ وہ ہمیں ایک دوسرے سے علیحدہ کریں۔ اگر تمام افریقہ کے ممالک اپنا ایک ٹیلی فون کوڈ اور سسٹم کرنے کا اعلان کر دیں تو اس چھوٹی سی بات پر بھی یہ لوگ ہم پر جنگ مسلط کر دیں گے۔ لوممبا کی ایسی لاتعداد تقریریں ہیں جس میں وہ تنبیہ کرتا ہے کہ اگر تم نے ترقی کرنی ہے تو اپنے مقبول لیڈروں کی زندگیوں کو بچاؤ، جو تم سے مخلص بھی ہیں اور مغربی استعمار کے خلاف بھی ہیں اور جنہیں ان کی قومیں شدت سے پسند کرتی ہیں۔ لوممبا کی ان تقاریر کی گونج میں عالمی طاقتوں کے غصے کا جائزہ لیں اور سوچیں کہ جس پاکستان پر گزشتہ 75 سال سے جیسے چاہیں اور جس طرح چاہیں حکومت کرتے تھے، وہاں انہیں للکارنے والا ایک ایسا شخص پیدا ہو گیا جو عوام میں مقبول بھی ہے۔ ان کا غصہ عمران خان اور پاکستان کی عوام پر دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ 10 اپریل 2022 کا دن جب پوری قوم از خود سڑکوں پر نکلی تھی، اس نے اس قابض دنیا کو چونکا کر رکھ دیا۔ یہ ان کے منصوبوں پر ایک پہلی کاری ضرب تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ٹھیک 7 ماہ بعد ہی عمران خان کو قتل کرنے کا ایک ایسا منصوبہ تیار کیا گیا جس کی ناکامی میں کوئی گنجائش تک نہیں تھی۔ 3 نومبر 2022 کو وزیر آباد میں ہونے والے قاتلانہ حملے سے عمران خان کا بچنا صرف اور صرف تائید ایزدی کی شہادت ہے۔ اس کے بعد اس قوم نے جس طرح اپنے رہنما کا ساتھ دیا، اس کے لیے نئی نسل نے جس طرح قربانیاں پیش کیں، اور 8 فروری کو جس طرح حکمرانوں کے دھاندلی کے 75 سال تجربے کو اس قوم کے جذبے اور اتحاد نے بری طرح شکست دی، اس نے ان طاقتوں کو چونکا کر رکھ دیا ہے۔ ایک بات واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان پر مسلط کیے گئے حکمران امریکی تسلط کا خواب اس ملک کی ایک انچ زمین پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی پورا کرنے کے قابل ہرگز نہیں ہے۔ پاکستان افریقہ ہے اور نہ ہی جنوبی امریکہ کے ممالک میں سے ایک کہ اس پر جو بھی بیتے گی دنیا کو اس سے بے خبر رکھا جاتا رہے گا۔ پاکستان عالمی سٹیج کے سب سے اہم جغرافیائی مقام پر واقع ہے اور اس وقت یہاں سے اٹھنے والی عوامی نفرت کا سیلاب ایسا ہے کہ اسے کوئی قوت کنٹرول نہیں کر سکتی۔ پاکستان کے عوام ایک تاریخ مرتب کرنے جا رہے ہیں اور ہر آزاد تجزیہ نگار کی آنکھ یہ محسوس کر رہی ہے۔ پوری قوم 2 خیموں میں بٹ چکی ہے، ایک جانب عوام ہیں اور دوسری جانب عالمی استعمار کی پروردہ قوتیں۔ فیصلے کے دن اب دور نہیں۔ ایران اور افغانستان کے بعد اس خطے میں شاید پاکستان ہی وہ اگلا ملک بن جائے جو امریکہ کا